خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ تب پیلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پیلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی جہاں کی نہیں۔ تو پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پیلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 34واں اتوار منا رہے ہیں۔ لتوریائی سال کا یہ آخری اتوار ہے اور لتوریائی آخری سال کو پاک ماں کلیسیا یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید مناتی ہے۔ آج کیتھولک کلیسیا یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی جب عید مناتی ہے، یہ عید ہر سال نومبر کے آخری اتوار کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید ہمیں یسوع بادشاہ کے اختیارات پر دھیان کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ پوپ پائس 11ویں نے 1921 میں اس عید کو باقاعدہ طور پر منانے کا اعلان کیا۔ وہ ان لوگوں کو جو یسوع کے اختیار کی آگاہی دینا چاہتا تھا، جو یسوع کے اختیارات کے انکاری تھے۔ آج کا دن اعلان کرنے کا دن ہے تاکہ امن، صلح سلامتی کی بادشاہت کو فروغ ملے اور دائمی، ابدی اور ازلی بادشاہی کے تصور کو عام کیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے خداوند یسوع المسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید ہے، جسے خدا باپ نے خود شادمانی کے تیل سے مسح کیا اور اسے ابدی کاہن اور کل کائنات کا بادشاہ مقرر کیا۔ ساری حکومتیں اور ریاستیں اس کے تابع کر دیں۔ مسیح خداوند کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ بادشاہ کون ہوتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بادشاہ کا لفظ عام ہے، اس کے لیے دیگر اور الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے راجا، مہاراجا، قیصر، شاہ، شہنشاہ، سلطان، رئیس اور حاکم جیسے الفاظ بادشاہ مرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مؤنث کو ملکہ کہتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے۔ یسوع المسیح بادشاہ کے لیے مختلف القابات استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ابن داؤد، ابن انسان، ایمینویل، چرواہا، خادم، برہ، المسیح، النبی اور المشیر۔ یسوع کے بادشاہ ہونے کے لیے بائبل مقدس کے ساتھ حوالہ جات میں واضح طور پر بیانات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے تیموتھوس میں یسوع کو زمانوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ یوحنا اس کے پہلے باب میں اسرائیل کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ متی اس کے 27ویں باب میں یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ پہلے تیموتھوس اور مکاشفہ 15 میں اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے،
اور مکاشفہ اس کے پہلے باب میں قوموں کا بادشاہ کہا گیا ہے، اور مکاشفہ اس کے 19ویں باب میں شاہان عالم اور بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ لفظ بادشاہ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کا قائد ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کنعان میں کتی بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے اختیارات کی حدود کے تعین کے بارے میں سیموئیل نبی کی کتاب میں بتایا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں بادشاہ کے لیے عادل ہونا نہایت ضروری ہے، جو انصاف کرے، رہائی دے اور امن کو برقرار رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی لازمی تھا کہ وہ بادشاہ کی نسل سے ہو، خدا کی طرف سے ہو، اور مسح کیا ہوا ہو، اور خدمت گزار ہو۔ یسوع ایک عجیب بادشاہ تھا۔ لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ بھاگتا تھا۔ وہ اس بادشاہی سے انکار کرتا تھا۔ ایسی بادشاہی کو وہ ٹھکراتا ہوا نظر آتا تھا، اور بقول اقبال، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ وہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، مگر خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا تھا، اور بھرملا کہتا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ نئے عہد نامہ میں لفظ بادشاہ بہت کم اور بادشاہت کا لفظ بارہا استعمال ہوا ہے۔ یسوع بادشاہت کے قیام کا دعوے دار تھا۔ یسوع کی پیدائش پر ہی یسوع کے بادشاہ ہونے کا اعلان بادشاہوں کے ذریعے کیا گیا۔ اس بادشاہ کو تاج بھی عجیب و غریب قسم کا پہنایا گیا، اور تاج اس وقت پہنایا گیا جب وہ سب کچھ فتح کر لیتا ہے۔ یہ کانٹوں کا تاج اس کے بادشاہ ہونے کی معراج ہے، اس کے شہنشاہ ہونے کی سرفرازی ہے، اور اس کے خادم ہونے کی وفاداری کا نشان ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک کتبہ لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور یہ کتبہ 3 زبانوں یونانی، لاطینی اور عبرانی میں لکھا ہوا تھا، تاکہ وہاں موجود ہر شخص پڑھ لے کہ یہ تینوں زبانیں اس زمانے کی عظیم اور غالب نظریہ کی خادم تھی۔ یونانی علم و ادب، تہذیب و ثقافت کی زبان تھی، لہذا دنیا کا علم، دنیا کا ادب، دنیا کی تہذیب اور دنیا کی ہر ثقافت چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ یسوع بادشاہ ہے۔ لاطینی زبان قانون اور حکومت کی زبان تھی، اور اس مقام پر دنیا کا ہر قانون اور دنیا کی ہر حکومت چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ عبرانی الہامی زبان کی مذہب کی زبان تھی، وہ بھی اعلان کر رہی ہے کہ یسوع ہر الہام میں وہ بادشاہ ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں لٹکا ہوا دم توڑ رہا تھا تو یہ حقیقت تھی کہ اس کے سر پر بہت سارے تاج تھے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یسوع یروشلم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے۔ اے یروشلم کے پھاٹکوں، راجا کو اندر آنے دو، اور دوسرے پھاٹک سے بادشاہوں کو فتح کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو گدھی کے بچے پر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ صحیفوں کو کاملیت بخشتا ہے، پرمانی بناتا ہے، مکمل کرتا ہے، اور ہر چیز کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، وہ ایک بادشاہ کی طرح اپنے منشور کا اعلان کرتا ہے۔ وہ تلوار کو اور نیزے کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی طرح جب اپنے منشور کا اعلان کرتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ یسوع بادشاہ کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے۔
کہ خادم بننے اور چھوٹا بننے میں زیادہ عزت اور وقار ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم چودھری بننا چاہتے ہیں، کونسلر بننا چاہتے ہیں، صاحب منصب بننا چاہتے ہیں، پردھان بننا چاہتے ہیں، یا پھر سماج میں با اختیار بننے کے ہر وقت خواہاں رہتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بادشاہی میں داخلہ کی دعوت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ کلیسیا میں یسوع رضاکارانہ خادم اور مخصوص خادم اس بات کو چیلنج سمجھیں کہ آج کی عید بادشاہ نہیں بلکہ خادم ہونے کی دعوت ہے، بادشاہ بننے کی نہیں بلکہ بادشاہت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کی دعوت ہے، اور اس بادشاہت کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ سب کو یسوع بادشاہ کی عید مبارک ہو۔